بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبجیکٹ اکنامکس معاشیات, کلاس سیکنڈ ایئر, گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن, سیٹلر ٹاؤن بہاولپور. اسٹوڈنٹس, آج کا ہمارا نیا چیپٹر ہے نقل و حمل, خبر رسانی اور انسانی ذرائع کی ترقی. اور پہلا ٹاپک آج کے لیکچر کا ہے نقل و حمل اور اس کے ذرائع, ٹرانسپورٹیشن. معاشی اہمیت اس کی ڈسکس کریں گے. ٹرانسپورٹیشن کے لیے اشیاء کو, سامان کو, مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ہم کون کون سے ذرائع استعمال کرتے ہیں اور ان تمام ذرائع کی کیا معاشی اہمیت ہے. نمبر 1 ہے قدرتی وسائل سے استفادہ. دور دراز علاقوں میں پائے جانے والے قدرتی وسائل جس میں معدنیات ہیں, جنگلات ہیں, باقی تمام اشیاء ہیں, انہیں شہروں تک پہنچانا, فیکٹریوں تک پہنچانا, پروسیسنگ کے لیے انہیں ریفائنریز تک پہنچانا, اس کے لیے ہمیں ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. خام مال کو کارخانوں تک پہنچانا, اسی طرح سے را مٹیریل کسی جگہ پہ موجود ہے, کھیتوں میں ہے, فصلیں ہیں, انہیں ہم نے آگے فیکٹریوں کارخانوں تک پہنچانا ہے, اس کے لیے ہمیں ذرائع نقل و حمل کی ضرورت ہوتی ہے. جو مال فیکٹریوں میں تیار ہو گیا ہے, تیار شدہ مال کو واپس مارکیٹس میں پہنچانے کے لیے ہمیں ذرائع نقل و حمل کی ضرورت ہوتی ہے. قیمتوں میں استحکام کے لیے ذرائع نقل و حمل کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ اشیاء اگر ایک جگہ پر قلت کی وجہ سے مہنگی ہو گئی ہیں اور کسی دوسرے علاقے میں وہ اشیاء موجود ہے, تو اگر اس دوسرے علاقے سے اشیاء اس علاقے میں پہنچا دی جائیں تو یہاں پر قیمتیں مستحکم ہو جائیں گی. مصارف پیدائش میں کمی ہوتی ہے ذرائع نقل و حمل کی وجہ سے, کیونکہ ذرائع نقل و حمل کی وجہ سے اشیاء کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جا سکتا ہے, کیونکہ انہیں باقی پورے ملک میں فراہمی کے لیے ایک ذریعہ میسر ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جاتی ہے زیادہ کوانٹٹی میں اشیاء تیار کرنے کی وجہ سے. روزگار کا حصول ہوتا ہے لوگوں کو. بہت سارے لوگ انہی ذرائع کی بدولت, انہی کمپنیز کی وجہ سے, انہی ٹرانسپورٹیشن وہیکل کے اوپر ان کی جابس ہوتی ہیں اور وہ روزگار حاصل کر رہے ہوتے ہیں. مزدوروں کی نقل و حرکت میں سہولت ہوتی ہے. مزدور تمام کے تمام اپنے لوکل ایریا میں جاب نہیں کر رہے ہوتے, کام نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ وہ اپنی ملازمت کے لیے, اپنی مزدوری کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے جاتے ہیں اور آتے ہیں, تو اس کے لیے انہیں ذرائع نقل و حمل کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں ان کے لیے. تجارت کو بہت فروغ ملتا ہے ذرائع نقل و حمل سے کہ اشیاء کو, مال کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے لے جا کر فروخت کرنے کا جو عمل ہے, تجارت کا عمل, ملکی تجارت اور اسی طرح سے غیر ملکی تجارت, ایک ملک سے اشیاء دوسرے ملک لے جا کر فروخت کرنے کا عمل بین الاقوامی تجارت ہے, اور یہ دونوں طرح کی تجارت ذرائع نقل و حمل کے بغیر ممکن نہیں. طلب و رسد میں باہمی ربط رہتا ہے کہ طلب کم یا زیادہ ہو رہی ہے, رسد کم یا زیادہ ہے, ان دونوں کا جو کوارڈینیشن ہے, جو ایکویلبریم ہے, وہ اسی وجہ سے پاسبل ہے کہ اشیاء کی فراہمی, اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانا, لوگوں کی طلب کے حساب سے اشیاء وہاں منتقل کرنا ذرائع نقل و حمل کی وجہ سے ممکن ہے. افراط آبادی کا بوجھ کم کرنے میں مدد ملتی ہے. لوگ ایک ہی علاقے میں آبادی بڑھانے کی بجائے وہ موو کر جاتے ہیں دوسرے علاقوں میں, مختلف علاقوں میں پھیل جاتے ہیں. منڈی میں وسعت ہوتی ہے, اس کی وجہ سے مارکیٹ ایک ہی جگہ لمیٹڈ نہیں رہ جاتی بلکہ ایکسپینڈ ہو جاتی ہے مارکیٹ. اور مصنوعات کی تشہیر بھی, یہ نیکسٹ آخری پوائنٹ جو ہے یہ ذرائع نقل و حمل کے ساتھ جو دوسرا اس چیپٹر کا پارٹ ہے خبر رسانی, یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اگر کوسچن صرف ذرائع نقل و حمل کا آئے گا تو آپ اس پوائنٹ کو نہیں لکھیں گے, اگر کمبائنڈ کوسچن آتا تو پھر آپ لکھیں گے. ایڈورٹیزمنٹ کے لیے ہمیں کمیونیکیشن کے جو ریسورسز ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں. سیاسی اہمیت دیکھیں گے. ملک کے دفاع کے لیے ہمیں ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے. ہم اپنے افواج کو, ان کے ساتھ جو بھی سامان ہے, اسلحہ ہے, اسے بارڈرز تک پہنچانا, پورے ملک میں اس کو پہنچانے, اس کے لیے ہمیں ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ملک کے اندر استحکام رکھنے کے لیے, نقص امن کے خطرے سے بچنے کے لیے پولیس اور باقی تمام جو بھی ہماری ادارے ہیں, وہ تمام کے تمام ادارے ذرائع نقل و حمل کے سہارے ہی پورے ملک میں گردش کرتے ہیں. قدرتی آفات اور آگاہی اور امداد کی رسائی. اب آگاہی کا جو پوائنٹ ہے یہ اس میں کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے, اور امداد کی رسائی یعنی ہم ان ہیلپ پہنچاتے ہیں, وہاں لوگوں تک ایڈ پہنچاتے ہیں جہاں پر کوئی آفت آئی ہوتی ہے, تو اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن امپورٹنٹ ہے. پھر ہے معاشرتی اہمیت کہ لوگوں کو آپس میں ملنے ملانے کا موقع ملتا ہے. ہم اپنے رشتہ داروں, اپنے دوستوں, تمام احباب کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, جاتے ہیں, تو اگر ہم فزیکلی جا کر ملنا چاہتے ہیں وہاں موو کریں گے ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے سے, اور اگر ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ٹیلی فونیکلی یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے, تو ہماری کمیونیکیشن یہاں پر اس کی امپورٹنس ایڈ ہو جائے گی. پھر مختلف علاقوں کی تہذیب و تمدن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہوتی ہے. لوگ ایک دوسرے علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں سے چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی شیئر ہوتی ہیں. پھر اسی طرح سے نیکسٹ پوائنٹ ہے نمبر 3 ہے یہ کمیونیکیشن کا پوائنٹ ہے. پرنٹ میڈیا سے متعلق ہے یہ کہ پرنٹ میڈیا میں کے ذریعے سے لوگوں کو ملک میں آگاہی ملتی ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ بھی پرنٹ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ اپنی ایک دوسرے کی اطلاع دوسرے کو دے سکتے ہیں.
لوگ درسگاہوں میں طلباء و طالبات پڑھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ٹرانسپورٹیشن ان کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے. اسی طرح سے انٹرٹینمنٹ کے لیے پھر یہاں پر درمیان میں پوائنٹ ایڈ ہو گیا ہے کمیونیکیشن کا کہ ہم جتنے بھی میڈیا ہیں سورسز آف میڈیا ہیں ان کے ذریعے سے انٹرٹینمنٹ میسر ہوتی ہے لوگوں کو. ذرائع نقل و حمل کی ترقی جو ہے اگر زیادہ امپروو کریں گے ہم جتنا اس کو ڈیولپ کریں گے اتنا ہی زیادہ ایکسیڈنٹس اور ان چیزوں سے بچایا جا سکتا ہے. اچھا اس کے ساتھ اگر کوسچن اسٹوڈنٹس آتا ہے ذرائع نقل و حمل کی صرف اہمیت کے بارے میں تو آپ اس میں ان تینوں میں سے معاشی اہمیت، سیاسی اہمیت اور معاشرتی اہمیت، ان تینوں میں سے آپ صرف ٹرانسپورٹیشن والے پوائنٹس کو ایڈ کریں گے اپنے کوسچن میں اور کمیونیکیشن والے پوائنٹس کو اسکپ کر دیں گے. اگر کمبائن کوسچن آتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کی امپورٹنس پر نوٹ لکھنا ہے تو تب آپ کمبائن ہی سارے پوائنٹ دیں گے، اور اگر صرف کمیونیکیشن پہ آتا ہے تو آپ کمیونیکیشن کے پوائنٹس ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ اور باقی ٹرانسپورٹیشن والے پوائنٹس نہیں لکھیں گے. 3 بیسس پہ 3 طرح سے اہمیت بیان کی ہے